دی آئی آف ڈارکنیس، موت کی دستک، پارٹ 18۔ ٹینا کے خواب میں ڈینی لمبی سرنگ کے دوسرے اختتام پر تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ایک چھوٹے انتہائی روشن غار میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی طرف آنے والا راستہ تاریک اور دھندلا تھا۔ ڈینی نے کار کی چھت گرنے اور زندہ دفن ہونے سے پہلے ٹینا کو بار بار پکارا۔ اس نے سرنگ میں چلتے ہوئے اسے بچانے کا عزم کیا۔ اس دوران دیوار کی تنگ راہداری سے کچھ نکل کر اس کی طرف آیا۔ وہ چٹان کے پیچھے سے اٹھنے والی آتشی دمک سے آگاہ تھی، وہ اس کے ساتھ پراسرار سے جسم سے بھی۔ وہ مڑی اور وہ موت کے مذاق اڑاتے چہرے کو دیکھا، ایسے جیسے وہ دوزخ کے بطن میں سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔ گلابی ڈوروں والی آنکھیں، خشک گوشت۔ وہ چیخنے لگی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ موت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیوار میں سوراخ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اس میں سے گزر کر اندر آ سکے۔ وہ صرف اپنا بازو اس میں ڈال سکتا تھا، اور موت کی لمبی استخوانی انگلیاں اس سے پہلے 1 یا 2 انچ دور تھیں۔ ڈینی پھر ماں کو پکارنے لگا اور وہ سرنگ میں مسلسل آگے بھاگتی رہی۔ سرنگ میں جگہ جگہ سوراخ سے موت نے اندر آنے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ اندر نہ آ سکی۔ آخرکار وہ ڈینی تک پہنچ کر جب اس نے بچے کو ہاتھ لگایا، زنجیریں جادوئی طور پر ٹوٹ گئیں۔ ٹینا نے کہا، میں خوف زدہ تھی، اور ڈینی بولا، میں نے دیوار میں سوراخ چھوٹے رکھے تاکہ وہ آپ تک نہ پہنچ سکے، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جمعے کی صبح 8:30 بجے ٹینا جاگ گئی۔ وہ پرجوش انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایلٹ کو جھنجھوڑا، وہ بھی جاگ گیا۔ نیند بھری آنکھوں کے ساتھ پلکیں جھپکتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈینی نے مجھے ابھی ایک اور خواب بھیجا ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات بھامتے ہوئے ایلٹ بولا، یقیناً یہ ڈراؤنے خواب نہیں ہوگا۔ بالکل بھی نہیں۔ ڈینی چاہتا ہے ہم اس کی طرف آئیں۔ وہ چاہتا ہے ہم اس جگہ پر پہنچیں جہاں اسے رکھا گیا اور اسے لے کر نکل جائیں۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں مار دیا جائے گا۔ ہم کسی فوجی یونٹ کی طرح وہاں حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں میڈیا اور عدالتوں کو اس کی آزادی کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ میں ایسا نہیں سوچتی۔ صرف ہم دونوں اس تنظیم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے جو کینی بیک اور سیکرٹ ملٹری ریسرچ سینٹر کے اسٹاف کے پیچھے ہے۔ ڈینی ہمارے لیے راستہ آسان اور محفوظ بنائے گا، ٹینا پراعتماد طریقے سے بولی۔ وہ اپنی طاقت کو ہماری مدد کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے یار۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم یقین کرنے لگے ہو۔ میں کرتا ہوں، ایلٹ نے زور سے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ میں یقین کرتا ہوں، لیکن وہ ہماری مدد کیوں کر سکتا ہے؟ وہ ہماری حفاظت کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن یہ بات وہ مجھے خواب میں بتا رہا ہے۔ مجھے اس کا کامل یقین ہے، وہ بولی۔ اس نے خواب دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ایلٹ نے تسلیم کیا کہ اس کے خواب کی تعبیر غلط نہیں تھی۔ لیکن اگر ڈینی ہمیں کسی طرح اندر لے بھی جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ خفیہ مرکز کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا سرے سے کوئی وجود بھی نہ ہو، اور اگر اس کا وجود ہے تو بھی ضروری نہیں کہ لڑکا وہیں رکھا گیا ہو، ایلٹ نے کہا۔ یہ خفیہ مرکز ہے اور لڑکا بھی یہی ہے، ٹینا نے اس سے زیادہ پر یقین انداز میں کہا جتنا کہ وہ اصل میں تھی۔ وہ ڈینی کی پہنچ میں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے بچے کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا ہے، اور وہ کسی سے یہ سننا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی دسترس سے دور ہے۔ اوکے، ایلٹ نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، فرض کر لیتے ہیں یہ خفیہ تنصیب پائی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں زیادہ مدد نہیں ملے گی۔ یہ ان پہاڑوں میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ اس مقام کے 5 میل کے اندر ہے جہاں جبروسکی اسکاؤٹ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، وہ بولی۔ اوکے، یہ غالباً درست ہے، لیکن وہاں دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ہم اس میں مفصل تلاش نہیں کر سکتے، ایلٹ نے کہا۔ ٹینا کا اعتماد غیر متزلزل رہا۔ ڈینی اس کا اشارہ دے گا۔ کیا ڈینی یہ بتانے والا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ کوشش کرے گا، میرا خیال ہے میں نے خواب میں ایسا محسوس کیا۔ وہ ایسا کیسے کرے گا؟ میں نہیں جانتی، لیکن میرا وجدان کہتا ہے ہم کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی توانائی فوکس کرنے اور اسے استعمال کرنے کا کوئی ذریعہ، مثلاً وہ بیڈ کے بستر کی سلوٹیں ایسے ٹھیک کرنے لگی جیسے اس کی تہہ میں کوئی انسپائریشن ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات قسمت کا حال بتانے والے خانہ بدوش جیسے تھے۔ وہ چائے کی پتیوں پر پیشن گوئی کرتا ہے۔ نقشے، وہ اچانک بولی۔ کیا انہوں نے اس ویران علاقے کے نقشے شائع نہیں کیے ہوں گے؟ پہاڑی مہم جو اور فطرت کے دیگر شائقین کو اس کی ضرورت ہوگی۔
ضروری نہیں کہ ہر تفصیل موجود ہو۔ بنیادی طور پر نقشے جو جغرافیائی پہاڑ، وادیاں، ندی نالوں کے راستے، فٹ پاتھ، وہ پیچھا کرنے جیسی چیزوں میں معاون نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ جب روسکی کے پاس نقشے تھے، میں جانتی ہوں کہ ایسا تھا، میں نے اسے میٹنگ میں دیکھا تھا جب اس نے بتایا کہ ٹرپ بالکل محفوظ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ رینو کے کسی کھیلوں والے سامان والے اسٹور پر سیراس کے کم از کم قریبی علاقے والا نقشہ ضرور دستیاب ہوگا۔ اگر ہم کوئی نقشہ حاصل کر لیں اور اسے سامنے پھیلا لیں تو ہو سکتا ہے ڈینی ہمیں یہ اشارہ دے دے کہ وہ کہاں ہے۔ کیسے؟ مجھے ابھی یقین نہیں۔ اس نے اوپر والا کمبل ہٹایا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ چلو پہلے نقشہ حاصل کرتے ہیں، باقی پریشانی کا اظہار اس کے بعد کریں گے۔ چلو نہا کر کپڑے پہنے، اسٹور ایک آدھ گھنٹے تک کھلنے والے ہیں۔ بیلی کوسٹی کی رہائش گاہ پر پیش آنے والے خون خرابے کی وجہ سے جارج الیگزینڈر جمعے کی صبح 5:30 بجے تک بستر میں نہ جا سکا۔ اسٹرائکر اور ٹینا کے فرار ہونے پر اپنے ماتحتوں پر غضبناک ہونے کی وجہ سے اسے سونے میں مشکل پیش آئی۔ بہرحال وہ 7 بجے کے وقت سونے میں کامیاب ہو گیا۔ 10 بجے اس کی آنکھ فون کی گھنٹی سے کھلی۔ ڈائریکٹر واشنگٹن سے فون کر رہا تھا۔ وہ فون پر محفوظ گفتگو کے لیے ایک آلہ استعمال کرتے تھے۔ برا ڈائریکٹر سیخ پا تھا۔ ڈائریکٹر کے الزامات کی وضاحت کرتے ہوئے الیگزینڈر نے محسوس کیا کہ نیٹ ورک میں اس کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اگر وہ اسٹرائکر اور ٹینا کو نہ روک سکا تو چند برسوں میں ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچنے کا اس کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ جب ڈائریکٹر نے فون بند کیا تو الیگزینڈر نے اپنے آفس میں کال کیا۔ وہ یہ سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا کہ اسٹرائکر اور کرسٹینا ایونز اب بھی فرار تھے، لیکن جو اب بہرحال یہی سننے کو ملنا تھا۔ اس نے دیگر شعبوں سے لوگوں کو اس پر لگانے کا حکم دیا۔ میں دن گزرنے سے پہلے انہیں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، الیگزینڈر نے کہا۔ اس حرامی نے ہمارا ایک بندہ مار ڈالا ہے، وہ ایسے ہی نہیں بھاگ سکتا۔ میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کتیا کو بھی، دونوں کو مرنا ہوگا۔ ہوٹل سے چند قدم کے فاصلے پر کھیلوں کے سامان اور اسلحے والی 2 دکانیں تھیں۔ پہلی سپورٹس شاپ پر کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، جبکہ دوسری دکانوں کے پاس عمومی نقشے ہوتے تھے، لیکن وہ سب فروخت ہو چکے تھے۔ ٹینا اور ایلٹ کو گن شاپ سے وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے، سیراس کے 12 نقشے جو حضرات کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ پورا سیٹ $100 میں بیچا جاتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر انہوں نے ایک نقشہ کھولا۔ ایلٹ نے کہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ٹینا نے اس مسئلے کے بارے میں سوچا، پھر وہ ڈسک کی طرف گئی اور درمیانی دراز کھولا اور ہوٹل اسٹیشنری کا فولڈر باہر نکالا۔ فولڈر میں سستا بال پوائنٹ پین تھا جس پر ہوٹل کا نام گندا تھا۔ پین کے ساتھ وہ واپس بیڈ پر گئی اور ایک طرف نقشہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، جو لوگ مفوق الفطرت چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، خودکار تحریر۔ کبھی اس کے بارے میں سنا ہے؟ بالکل، روح کی تحریر۔ کوئی روح آپ کے ہاتھ کے کسی تحریر کے لیے رہنمائی کرتی ہے اور کوئی پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ مجھے بدترین بکواس کی طرح لگتا تھا، ایلٹ نے کہا۔ بہرحال چاہے بکواس ہے یا نہیں، میں اس کا تجربہ کرنے لگی ہوں۔ ماسوائے اس کے کہ مجھے کسی بھوت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کام میرا ڈینی کرے گا۔ کیا تمہیں ٹرانس میں لینے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ تنیوی میں عمل کیا جاتا ہے؟ ایلٹ نے کہا یا ایلٹ بولا۔ میں صرف پرسکون بیٹھوں گی اپنا پین کھول کر، میں پین نقشے کے کنارے پر رکھوں گی اور ہو سکتا ہے ڈینی اس پر ہماری رہنمائی کر دے، ٹینا نے کہا۔ ایلٹ نے بیٹھ کے قریب کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ مجھے ذرا بھر یقین نہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا، بالکل فضول مشق، لیکن میں بالکل خاموش رہ کر اسے ایک موقع دوں گا، ایلٹ نے کہا۔ ٹینا نے نقشے پر توجہ مرکوز کی اور سبز، نیلے، پیلے اور گلابی رنگ کو ذہن میں لائی جو عامل لوگ عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو فوکس سے باہر جانے کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ، 3۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مزید 2 منٹ گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ اس نے نقشے کو الٹا اور دوسری طرف قسمت آزمائی، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ مجھے کوئی اور نقشہ دو، ٹینا نے کہا۔ ایلٹ نے چمڑے کے کیس سے ایک اور نقشہ نکال کر اسے پکڑا دیا۔ اس نے پہلا نقشہ طے کرتے ہوئے وہ سرا کھول لیا۔ نصف گھنٹے اور 5 نقشے بدلنے کے بعد ٹینا کے ہاتھ اچانک ایک طرف ایسے گئے جیسے کوئی انہیں دبا رہا ہو۔ اس کے اندر ایک سنسنی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حیرت سے اس کا جسم اکڑ گیا۔ فوری طور پر وارد ہونے والی طاقت اس کے اندر سے نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ ایلٹ نے پوچھا۔ یہ ڈینی تھا، اس نے کوشش کی۔ کیا واقعی؟ بالکل، لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا اور میرا خیال ہے میری طرف سے ہلکی سی مزاحمت پر بھی وہ واپس چلا جاتا تھا۔
اب کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ یہی درست نقشہ ہے، میں ایک بار پھر کوشش کرتی ہوں۔ ٹینا نے ایک بار پھر نقشے کے کنارے پر پین کھینچا اور اس نے اپنی آنکھوں کو فوکس سے ہٹا دیا۔ ہوا کا درجہ حرارت تیزی سے گرا۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں اس نے پین تھام رکھا تھا جسم کے باقی تمام حصوں سے زیادہ یخ ہو گیا۔ اس نے اپنے اندر ناخوشگوار قسم کا کھچاؤ دوبارہ محسوس کیا۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈک سے درد کرنے لگیں۔ اچانک اس کا ہاتھ نقشے کے اوپر گھوم گیا، پھر واپس آیا اور پھر کئی گول دائرے لگائے۔ پین نے کاغذ پر لا یعنی الفاظ لکھے۔ نصف منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ طاقت اس کے اندر سے نکل گئی ہے۔ اچھا نہیں ہوا، وہ بولی۔ نقشہ ہوا میں ایسے اڑنے لگا جیسے کوئی غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ ایلٹ کرسی سے اٹھا اور نقشے کی طرف گیا، لیکن یہ دوبارہ ہوا میں اڑا اور شور کرتا کمرے کے دوسرے کنارے پر گیا اور پھر واپس آیا۔ آخر میں وہ ایلٹ کے قدموں میں بے جان پرندے کی طرح گر گیا۔ خدایا، اس نے نرمی سے کہا، کچھ عرصہ پہلے میں نے اخبار میں ایک کہانی پڑھی جس میں ایک لڑکے نے بتایا کہ اس نے اڑن تشتری میں کائنات کے باہر کا سفر کیا۔ مجھے ایسی صورتحال پر فوراً نہیں ہنسنا چاہیے۔ اگر میں اپنے ارد گرد کئی اڑتی چیزیں دیکھوں تو بھی میں ہر کسی پر یقین کروں گا، چاہے یہ کتنا ہی عجیب ہو۔ ٹینا اپنے ٹھنڈے ہاتھ کو مسلتی بستر سے اٹھ گئی۔ میرا خیال ہے میں کافی زیادہ مزاحمت کر رہی ہوں، لیکن جب وہ کنٹرول سنبھالتا ہے تو مجھے عجیب لگتا ہے۔ میں تھوڑا کھچاؤ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرا خیال ہے تم نے تنویمی عمل والی بات ٹھیک کی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اچھا کک ہوں لیکن ہپناٹسٹ نہیں۔ ٹینا نے آنکھیں چپکائی۔ ہپناسس، بالکل وہ یہ طریقہ ضرور استعمال کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کرے، لیکن ہم ہپناٹسٹ کو کہاں ڈھونڈے؟ آخرکار جب میں نے دیکھا تو وہ سڑک کنارے اپنی دکانیں نہیں لگا رہے تھے۔ بیلی سینڈ سٹون، وہ بولی۔ کون؟ وہ ایک ہپناٹسٹ ہے۔ وہ ہمیں رینو میں رہتا ہے، یعنی وہ یہیں رینو میں رہتا ہے۔ اس کے پاس عمل کا طریقہ ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے قائل کر رہی تھی، لیکن اس نے رینو کے ایک ہوٹل چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اگر تم بیلی کو لے آؤ تو وہ مجھے ہپناٹائز کر سکتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے میں اتنی ڈھیلی ہو جاؤں کہ خودکار انداز میں لکھنے کا کام کر سکوں۔ اس کا فون نمبر جانتی ہو؟ نہیں، وہ نمبر لسٹ میں شاید نہ ہو، لیکن میرے پاس اس کے ایجنٹ کا نمبر ہے۔ میں اس کے ذریعے بیلی سینڈ سٹون سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون کی طرف دوڑی۔ ہپناٹسٹ بیلی سینڈ سٹون 30 کی دہائی کے آخری سالوں میں تھا۔ اس کا قد گھڑ دوڑ والے جوکی کی طرح تھا اور اس کی گھڑی کے ہند سے بھی شفاف تھے۔ اس کے جوتے کالے شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے کپڑوں کی سلوٹوں کے کنارے تیز دھار تھے اور اس کی نیلی سپورٹ شرٹ کلف سے اڑی تھی۔ اس کے سر کے بال اندر سے منڈے گئے تھے اور مونچھیں اتنی چھوٹی تھیں کہ بلائی ہونٹ پر پینٹ کی طرح لگتی تھی۔ بیلی سینڈ سٹون کا ڈائننگ روم بھی صاف تھا۔ ٹیبل، کرسیاں اور دیگر چوبی سامان پالش سے دمک رہا تھا، اس کے جوتوں کی پالش کی طرح۔ ایک میز کے اوپر تازہ گلاب پڑے تھے اور شیشے میں سے روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ ایلٹ اور ٹینا نے میز پر نقشہ بچھایا اور دونوں طرف مخالف سمتوں میں بیٹھ گئے۔ بیلی نے کہا، خودکار تحریر بکواس ہے ٹینا، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں جانتی ہوں بیلی۔ اچھا تو پھر؟ لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے بصورت ہپناٹائز کرو۔ تم ایک ہموار ذہن کی حامل خاتون ہو، تمہارا یہ رویہ حیران کن ہے۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولی۔ اگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو تو شاید میں بہتر طریقے سے مدد کر سکوں، بیلی نے کہا۔ ٹینا نے کہا، اگر میں نے وضاحت کی کوشش کی تو دوپہر ہو جائے گی۔ اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا، ایلٹ نے لقمہ دیا، اور ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ بہت کچھ خطرے میں پڑا ہے بلی، تمہاری سوچ سے زیادہ، ٹینا نے کہا۔ انہوں نے بلی کو ڈینی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ بلی کو اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا کہ وہ دونوں رینو میں کیا کر رہے تھے یا وہ پہاڑوں سے کیا چاہتے تھے۔ ایلٹ نے کہا، مجھے یقین ہے یہ مذائقہ خیز لگتا ہے بلی، تم غالباً حیران ہو رہے ہوگے کہ شاید کوئی پاگل انسان ہو۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ شاید میں نے ٹینا کا دماغ خراب کر دیا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ٹینا بولی۔ ٹھیک، ایلٹ نے کہا، اس کا دماغ ہماری ملاقات سے پہلے ہی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس لطیفے سے بیلی سینڈ سٹون کے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے، جیسا کہ ایلٹ کو امید تھی۔ دیوانے یا عقل سے عاری افراد ارادی طور پر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایلٹ نے کہا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بلی کہ ہمارے اوزان خطا نہیں ہوئے اور یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہاں واقعی، ٹینا نے زور دیا۔ اوکے،
بلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں ابھی تمہارے پاس بتانے کے لیے وقت نہیں، لیکن جب کبھی تمہارے پاس وقت ہوگا تو کیا پھر بھی مجھے نہیں بتاؤ گے؟ بالکل بتائیں گے، ٹینا نے کہا۔ میں تمہیں ہر چیز بتاؤں گی، اب بھی خدارا مجھے ٹرانس ملو۔ اچھا ٹھیک ہے، بلی سینڈ اسٹون نے کہا۔ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، اس نے انگوٹھی کا رخ تبدیل کر کے منہ نچلی طرف کر دیا اور اپنی ہتھیلی ٹینا کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اپنی آنکھیں اس انگوٹھی پر مرکوز رکھو اور صرف میری آواز سنو۔ 1 سیکنڈ رکو، ٹینا نے کہا۔ اس نے سرخ روشنائی والے پین کی ٹوپی اتاری جو بلی سینڈ اسٹون کے گھر آنے سے پہلے ایلیٹ نے نیوز اسٹینڈ سے خریدی تھی۔ ایلیٹ نے بال پوائنٹ پین کے رنگ میں تبدیلی کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ پہلے سے موجود لایعنی نشانات اور نئے نشانات میں فرق کر سکے۔ اپنا پین کاغذ پر رکھتے ہوئے ٹینا بولی، چلو بیلی اپنا کام کرو۔ ایلیٹ کو پتہ نہیں چلا کہ ٹینا کب ہپناٹسٹ کے معلوم بن گئی اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نرم خوم سمریزم کیسے کامیاب ہوئے۔ بلی صرف ٹینا کے چہرے کے آگے پیچھے ہاتھ کو حرکت دے رہا تھا اور اس کے ساتھ موسیقائی آواز میں دھیرے دھیرے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کا نام بار بار استعمال کرتا رہا۔ ٹینا خالی نظروں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ ہپناٹسٹ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور انگوٹھی کو واپس اس حالت میں تبدیل کر لیا۔ ٹینا، اب تم گہری نیند میں ہو۔ ہاں، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں لیکن تم انتہائی گہری نیند میں ہو۔ ہاں، تم تب تک اس گہری نیند میں رہو گی جب تک میں تمہیں نہ اٹھا دوں، سمجھ گئی؟ ہاں، تم پرسکون رہو گی اور میری باتوں کو قبول کرو گی۔ جی، تم کسی چیز سے حیران نہیں ہوگی۔ نہیں، تم اس عمل میں ملوث نہیں، تم صرف معمول کا کام کر رہی ہو، ایک فون کی طرح۔ ٹیلی فون، اس نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ تم اس وقت تک مجہول رہو گی جب تک اپنے ہاتھوں میں پین استعمال کرنے کی خواہش محسوس نہ کر لو۔ جی بہتر، جب تم پین استعمال کرنے کی خواہش محسوس کرو تو تم مزاحمت نہیں کرو گی، تم اس کے ساتھ چلو گی، سمجھ گئی؟ جی، تم میری اور ایلیٹ کی کسی گفتگو کو اہمیت نہیں دو گی، تم صرف مجھے جواب دو گی جب میں تمہیں براہ راست مخاطب کروں گا، سمجھی؟ جی۔ اب جو کوئی تمہارے ذریعے بولنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنا وجود کھولو۔ وہ دونوں انتظار کرنے لگے۔ 1 منٹ گزرا، پھر دوسرا۔ بلی سینڈ اسٹون بے صبری کے ساتھ ٹینا کو دیکھتا رہا، لیکن پھر اس کی امیدیں چٹک گئی اور اس نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے ایلیٹ سے کہا، میں نہیں سمجھتا یہ روح کی لکھی تحریر۔ نقشہ پھڑپھڑایا اور اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اس کے کنارے کبھی مڑتے کبھی مڑتے کھلتے، بار بار کسی زندہ چیز کی نبض کی طرح۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی، نقشہ مڑنا رک گیا، پھڑپھڑاہٹ بھی تھم گئی۔ ٹینا نے خالی ہوا سے نظریں گھما کر نقشے کی طرف کی اور اس کے ہاتھ چلنا شروع ہو گئے۔ اس بار اس کی نقل و حرکت بے قابو بے ترتیب نہیں تھی، یہ احتیاط کے ساتھ کاغذ پر گھوم رہا تھا جس سے خون کی لکیر جیسی سرخ قطار بن گئی۔ سینڈ اسٹون کمرے میں بڑھتی ٹھنڈک کی وجہ سے اپنے بازو پر ہاتھ اوپر نیچے پھیر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایلیٹ نے کہا، ایئر کنڈیشننگ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے اور ہیٹ میں کمی نہیں آئی۔ کیا؟ یہ ٹھنڈک روح سے آتی ہے، ایلیٹ نے کہا اور فیصلہ کیا کہ وہ روحانی اصطلاحات میں الجھائے اور ڈینی کے بارے میں حقیقی کہانی نہ بتائے۔ روح؟ ہاں۔ کس کی روح؟ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ سینڈ اسٹون نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تم دونوں پاگل ہو، لیکن کیا تم خطرناک ہو؟ ایلیٹ نے نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا؟ جیسے ہی ٹینا نے ہاتھ کاغذ پر آہستہ آہستہ حرکت کرنے شروع کیے تو نقشے کے کنارے دوبارہ مڑنا اور کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ ایسا کیسے کر رہی ہے؟ سینڈ اسٹون نے کہا۔ وہ نہیں کر رہی تو کیا بھوت کرتا ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک کہا۔ بلی کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں لہرانے لگی جیسے اسے ایلیٹ کی روحوں پر یقین سے حقیقی جسمانی تکلیف ہوئی ہو۔ بظاہر بلی اپنی دنیا کو دیکھنے کے انداز کو صاف اور بے داغ ہونا پسند کرتا تھا۔ اگر وہ بدروحوں پر یقین کرنا شروع کر دیتا تو اسے کئی دیگر چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بدلنا پڑتا۔ ایلیٹ نے ہپناٹسٹ کے ساتھ ہمدردی محسوس کی۔ ٹھیک اسی لمحے اس نے لا آفس کے لگے بندے معمول قانونی کتب کی ترتیب سے لگائی کتاروں اور کمرہ عدالت کے قواعد والے ماحول میں جانے کی خواہش محسوس کی۔ ٹینا نے اپنی انگلیوں سے پین نیچے گرا دی۔ اس نے نقشے سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ اس کی آنکھیں بدستور غیر مرکوز رہیں۔ کیا تم نے کام مکمل کر لیا؟ بلی نے ٹینا سے پوچھا۔ ہاں، واقعی؟ ہاں۔ پھر چند سادہ سے فکروں اور تالی کی تیز گونج میں بلی ٹینا کو ٹرانس سے واپس نارمل حالت میں لے آیا۔
اس نے کنفیوژن میں آنکھیں چپکائیں، پھر اس روٹ کی طرف دیکھا جو اس نے نقشے پر کھینچا تھا۔ وہ ایلٹ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، یہ طریقہ کامیاب رہا، خدا کی قسم کامیاب۔ بظاہر تو کامیاب ہی لگتا ہے، اس نے لکیر کے آخر میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں وہ ہے، انہوں نے یہیں اسے رکھا ہوا ہے۔ ایسے علاقے کی طرف جانا آسان نہیں ہوگا، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اچھے اور انسولیٹڈ کپڑوں کی ضرورت ہوگی، اگر آگے تک جانا پڑا تو برف پر چلنے والے جوتے بھی درکار ہوں گے۔ کیا تمہیں برف والے جوتے سنو شوز استعمال کرنا آتے ہیں؟ یہ کافی تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے، ٹینا بولی۔ ذرا تھمو، ایلٹ نے کہا، میں اب بھی قائل نہیں کہ تمہارے خواب کا مطلب وہ ہے جو تم سمجھتی ہو۔ اس نے کہا، اس کی بنیاد اس پر ہے جو تم نے کہا کہ اس میں ہوا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم اس نتیجے پر کیسے پہنچی کہ ڈینی اس جگہ پر ہمارے داخلے میں مدد کرے گا۔ ہم اس جگہ تک شاید پہنچ جائے اور معلوم ہو کہ ہم اس کے حصار کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ بلی نے چونک کر ٹینا سے ایلٹ کی طرف نظریں گھمائی۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ ڈینی، تمہارا ڈینی، ٹینا، لیکن کیا یہ نہیں؟ ٹینا نے کہا، ایلٹ، یہ وہ نہیں تھا جو خواب میں واقع ہوا، جو تو مجھے اس نتیجے پر پہنچنے کی طرف لے گیا۔ جو میں نے محسوس کیا وہ اس سے کہیں اہم ہے۔ میں اس کے اس والے حصے کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اسے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اگر تم خود خواب دیکھو۔ مجھے یقین ہے وہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ وہ ہماری وہاں داخلے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایلٹ نے نقشے کو دوبارہ قریب سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ٹیبل کے کونے سے بلی نے کہا، لیکن یہ ڈینی نہیں۔ ٹینا نے کہا، ایلٹ سنو، میں نے تمہیں کہا تھا وہ ہمیں بتائے گا کہ اسے کہاں رکھا گیا، اور اس نے روٹ بھی متعین کر دیا۔ ابھی تک مجھے پورا یقین ہے، میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ وہ ہمیں وہاں داخل ہونے میں مدد بھی دے گا، اور مجھے اس بات کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اس راستے پر کیوں نہ چلیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم خود چل کر ان کی باہوں میں چلے جائیں، ایلٹ نے کہا۔ کس کی باہیں؟ ولی سینڈ سٹون نے پوچھا۔ ٹینا نے کہا، ایلٹ، کیا ہوگا اگر ہم یہیں رہیں، اس وقت تک چھپے رہیں جب تک ہم متبادل کا نہ سوچ لیں؟ کتنا وقت ہمارے پاس ہے؟ زیادہ نہیں۔ وہ جلد یا بددیر ہمیں ڈھونڈنے والے ہیں، اور ہاتھ لگتے ہی وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ مار ڈالیں گے؟ بلی نے پوچھا۔ یہ ایسا لفظ ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، برے الفاظ کی فہرست میں بروکولی کے ساتھ شامل ہے۔ ہم اس جگہ تک اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم چلتے رہیں اور ہمارا انداز جارحانہ نہ رہا۔ ٹینا بولی، لیکن اگر ہم اپنی سوچ تبدیل کرتے ہیں اور اچانک انتہائی محتاط ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا زوال ہوگا، نجات نہیں۔ تم دونوں ایسے بول رہے ہو جیسے حالت جنگ میں ہو، بلی سٹون نے بے چینی سے کہا۔ تم غالباً ٹھیک کہہ رہے ہو، ایلٹ نے ٹینا سے کہا۔ میں نے فوج میں ایک بات سیکھی کہ آپ گاہے بگاہے رو کر اپنی طاقت مجتمع کریں، لیکن اگر آپ لمبے وقت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو صورتحال آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ارے کیا میں خبریں سننے دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ بلی نے بھناتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہاں کوئی جنگ چل رہی ہے؟ کیا ہم نے فرانس پر حملہ کر دیا ہے؟ ٹینا کو مخاطب کرتے ہوئے ایلٹ بولا، تھرمل سوٹس، بوٹس اور سنو شوز کے علاوہ میں کیا درکار ہوگا؟ ایک جیپ، وہ بولی۔ یہ تو ایک مشکل کام ہے۔ ٹینک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلی سٹون نے پوچھا۔ جنگ پر جاتے ہوئے تمہیں ٹینک کو ترجیح دینی چاہیے، ٹینا نے کہا۔ بلی، بونگیاں نہ مارو، ایک جیپ ہی کافی ہے۔ چندہ، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ یاد رکھنا کہ شکریہ کہ میں بھی یہاں ہوں، بلکہ یہ یاد رکھنے کا شکریہ کہ میں بھی یہاں ہوں، بلی نے کہا۔ جیپ یا کوئی بھی فورو ہل ڈرائیور، ٹینا نے ایلٹ سے کہا۔ ہم بلا ضرورت آگے پیدل نہیں جانا چاہتے، اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو ہم سرے سے پیدل چلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس مقام پر جانے کے لیے کوئی سڑک ضرور ہوگی، چاہے یہ چھپائی کیوں نہ گئی ہو۔ اگر ہم خوش قسمت ہیں تو واپسی پر ہمارے ساتھ ڈینی ہوگا، اور غالباً وہ اس حالت میں نہیں ہوگا کہ وہ اس جان لیوا سردی میں ہمارے ساتھ پیدل آ سکے۔ میرے پاس ایک فور ہیل ڈرائیور ایکسپلورر موجود ہے، بلی نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ میرے پاس ویگاس بینک میں کچھ رقم موجود ہے، ایلٹ نے کہا۔ لیکن اگر وہ یہاں میرے اکاؤنٹس کی نگرانی کر رہے ہوئے تو کیا ہوگا؟ وہ تو باغم تک پہنچیں گے، اور چونکہ چھٹیوں کی وجہ سے بینک بند ہیں تو ہم اگلے ہفتے تک کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس وقت تک وہ ہمارا کھوج لگا چکے ہوں گے۔ تمہارے امریکن ایکسپریس کارڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹینا بولی۔ تمہارا مطلب ہے جیپ خرید لیں؟ تمہارے کارڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا؟ نہیں، لیکن میں نے اخبار میں ایک ایسے لڑکے کے بارے میں کہانی پڑھی جس نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رولز رائس خرید لی۔
تم بھی ایسا کر سکتے ہو کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ تم پورا بل 1 ماہ بعد ادا کر سکو گے۔ یہ آئیڈیا دیوانہ پن لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایلیٹ نے کہا۔ میرے پاس ایک ایکسپلورر ہے، بلی نے کہا۔ چلو مقامی ڈیلرشپ کا پتہ حاصل کریں، ٹینا نے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کارڈ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ یار میرے پاس ایکسپلورر ہے، بلی نے پھر کہا۔ وہ دونوں حیران نظروں کے ساتھ اس کی طرف گھومے۔ میں ہر سال سردیوں میں اپنا ایکٹ جھیل ٹاہو لیک تھہو لے جاتا ہوں، بلی نے بتایا۔ جانتے ہو نا، سال کے اسی سمے جب برف آپ کے کولوں تک پڑی ہوتی ہے، مجھے ٹاہو سے رینو تک شٹل پر جانا پسند نہیں۔ یہ طیارہ بہت چھوٹا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ ٹاہو ایئرپورٹ کتنی خراب حالت میں ہے، اس لیے میں اس کی بجائے ایکسپلورر کے ذریعے ڈرائیونگ کرنا پسند کرتا ہوں۔ خراب موسم میں پہاڑوں پر سفر کے لیے صرف ایکسپلورر ہی موزوں سواری ہے۔ کیا تم عنقریب ٹاہو جانے والے ہو؟ ٹینا نے استفسار کیا۔ نہیں، اگلے ماہ کی آخر تک تو پروگرام نہیں ہے، بیلی نے بتایا۔ کیا تمہیں اگلے چند روز تک ایکسپلورر کی کوئی ضرورت ہوگی؟ ایلیٹ نے پوچھا۔ نہیں۔ کیا ہم اریتن مانگ سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹینا نے آگے جھک کر کونے میں بیٹھے بیلی کے سر کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر اپنے چہرے کے قریب کر لیا اور پھر اسے چوم لیا۔ تم زندگی بچانے والے ہو اور میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا میں ایک سخت ٹافی کا چھوٹا سا ہلکا ہوں؟ لگتا ہے حالات ہمارے حق میں ہو رہے ہیں، ایلیٹ نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہم آخرکار ڈینی کو وہاں سے نکال ہی لائیں۔ ہم لازمی طور پر نکال لائیں گے، میں جانتی ہوں، ٹینا نے کہا۔ شیشے کے برتن میں موجود گلاب سرخ بالوں والی رقاصاؤں کے گروپ کی طرح لے رہا ہے۔ حیران ہو کر بیلی سینڈ اسٹون اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی کرسی گر گئی۔ پردے کھلے، پھر تھوڑے بند ہو گئے، پھر کھلے، پھر بند ہو گئے، حالانکہ ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ فانوس دھیرے دھیرے گھومنے لگا، جس سے دیواروں پر روشنی منعکس ہونے لگی۔ بلی منہ کھولے دیکھتا رہا۔ ایلیٹ جانتا تھا کہ بلی کے محسوسات کیا ہوں گے، اسے اس کی حالت کے بارے میں دکھ ہوا۔ نصف منٹ کے بعد تمام غیر فطری حرکت رک گئی اور کمرہ ایک بار پھر تیزی سے گرم ہونے لگا۔ تم نے ایسا کیوں کر کیا؟ بلی نے پوچھا۔ ہم نے تو نہیں کیا، ٹینا بولی۔ یہ کوئی بدرو بھی نہیں، بلی نے ہٹیلے انداز میں کہا۔ بالکل بدرو بھی نہیں، ایلیٹ نے کہا۔ بلی نے کہا، تم میری گاڑی اریتن لے سکتے ہو، لیکن پہلے مجھے بتاؤ کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کتنی جلدی میں ہو، کچھ نہ کچھ تو بتاؤ بصورت دیگر کہ میں اشتیاق کے باعث مرنے والا ہوں۔ ٹینا نے ایلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹینا نے ایلیٹ کے ساتھ مشورہ کیا تو بلی بہتر ہے کہ تمہیں تفصیل کا علم نہ ہو، ایلیٹ نے کہا۔ ناممکن، ہمارا پالا چند خطرناک لوگوں سے پڑا ہے، اگر انہیں پتہ چلا کہ تمہیں کچھ علم ہے تو۔ دیکھو، بلی نے اٹل لہجے میں کہا، میں صرف ہپناٹسٹ نہیں بلکہ تھوڑا بہت جادوگر بھی ہوں۔ میں اس صلاحیت کا انتہائی خواہاں ہوں، لیکن میرے پاس اس کی صلاحیت نہیں۔ چنانچہ پھر میں نے ہپناٹزم پر اکتفا کر لیا، لیکن جادو، یہ میری بہت بڑی محنت ہے۔ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے پردوں، گلابوں اور نقشے کے کناروں کے ساتھ یہ سب کیسے کر لیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس دن صبح تک صرف ایلیٹ اور ٹینا وہ واحد افراد تھے جنہیں سے راز کے حادثے کی سرکاری کہانی کے جھوٹ ہونے کا علم تھا۔ اگر وہ مارے جاتے تو ان کے ساتھ سچائی بھی ماری جاتی اور یہ دھندا جاری رہتا۔ اس جدوجہد کے دوران ادا کی گئی باری قیمت کا سوچتے ہوئے وہ ان کے دکھ، خوف اور پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایلیٹ نے کہا، بلی کیا تمہارے پاس کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے؟ ہاں ہے، یہ کوئی اچھی کوالٹی کا نہیں، میں بس اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں اپنے ڈرامے میں کچھ کامیڈی لائنز ریکارڈ کر لیتا ہوں، بیلی نے کہا یا جواب دیا۔ اچھی کوالٹی ضروری نہیں، ایلیٹ بولا، بس یہ چلتا ہو۔ ہم تمہیں اس سارے واقعے کی مختصر تفصیل ریکارڈ کرا دیتے ہیں، پھر میں یہ ٹیپ اپنے وکیل دوستوں کو بذریعہ ڈاک بھجوا دوں گا۔ یہ کوئی سکم سے پاک منصوبہ نہیں، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ میں ریکارڈر لاتا ہوں، بلی نے کہا اور اس لیے میں ڈرائنگ روم کی طرف دوڑا۔ ٹینا نے نقشے کو پلٹ لیا۔ تمہیں دوبارہ مسکراتے ہوئے دیکھ کر اچھا لگا، ایلیٹ نے کہا۔ یہ تو پاگل پن ہوگا، ٹینا بولی۔ اب بھی ہمارے پاس کرنے کے لیے آگے کافی خطرناک کام ہے۔ ہمارا سامنا ابھی تک ان گلا کاٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نہیں جانتے ان پہاڑوں پر کیا ہوگا، تو میں ایک دم سے اچھا محسوس کرنے لگوں۔